آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جس میں استعارے کو ہم ڈسکس کریں گے، استعارے کے بارے میں بات کریں گے، استعارے کے لغوی مفہوم کے بارے میں بتائیں گے، علم بیان میں استعارہ کسے کہتے ہیں، استعارہ جو ہے وہ کن اراکین سے مل کے بنتا ہے، اس کی مثالیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک اسپیشل چیز ہم آپ کے لیے لائے ہیں جو کتاب میں موجود نہیں ہے، گرامر میں بھی اس طریقے سے موجود نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کلام اقبال سے استعارے کی کچھ مثالیں ہم نے جمع کی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ سب باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس لحاظ سے کہ پیپر میں یہ سوال جو ہیں آتے رہتے ہیں۔ فیڈرل کا پیپر ہو یا آپ دیگر جو ہیں بورڈ سے متعلق ہوں، تو آپ اپنا پیپر جو ہے وہ tutoria.pk پر جس بورڈ سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں وہ پیپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیپر میں قواعد کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جس میں استعارے کے بارے میں بھی سوال آ سکتے ہیں، تشبیہ کے بارے میں، کنایے کے بارے میں، مجاز مرسل کے بارے میں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑی سنجیدگی سے جو ہے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ 10th میں بھی یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ کی کتاب میں ریپیٹ ہوگا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کا اس سے واسطہ رہے گا۔ جہاں تک آپ شاعری پڑھتے رہیں گے، جہاں تک آپ علم بیان سے متعلق چیزیں پڑھتے رہیں گے، تو آپ کو بار بار یہ لفظ سننے کو ملیں گے۔ اس لیے اس کو پہلی ہی جو ہے نا وہ منزل پر اچھی طرح جو ہے نا سمجھ لیں تاکہ آئندہ کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ تو استعارے کی ڈیفینیشن آپ لکھیں گے کہ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ یہ استعارے کی تعریف تھی، صحیح سے ابھی آپ پہ کھلا نہیں ہوگا کہ استعارہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے آپ کو سمجھ آتی رہے گی استعارے کے بارے میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں استعارے کے ارکان جو ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آپ ہیڈنگ دیں گے استعارے کے ارکان، نیچے لکھیں گے کہ استعارے کے 3 ارکان ہیں۔ ارکان مطلب بلڈنگ بلاکس جن سے مل کر استعارہ بنتا ہے۔ تو پہلا اس کا رکن ہے مستعار لہو، جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ پھر ہے مستعار منہو، جس سے معنی ادھار لیا جائے اسے مستعار منہو کہتے ہیں۔ پھر ہے وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہو کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے آپ کو بتایا، کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بات اور مشکل ہو رہی ہے، سر نے کہا تھا بات آسان کرنے والا ہوں تو یہ بات مشکل ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہم اس طرح کی اصطلاحات پڑھتے رہتے ہیں تب تک ہمیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے بات سمجھنے میں، لیکن جب ہم مثالوں پہ آتے ہیں، ڈیلی لائف سے جو ہے وہ ایسے جملے ہم آپ سے شیئر کریں گے، ایسے اشعار ہم آپ سے شیئر کریں گے جن سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، استعارہ تو میں جو ہے اکثر استعمال کرتا ہوں۔ آپ خود غور کریں گے کہ آپ اپنی گفتگو میں، روزانہ کی گفتگو میں استعارے استعمال کرتے ہیں، تشبیہات استعمال کرتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی تشبیہات و استعاروں کا استعمال ہوتا ہے، صرف آپ نے شعوری طور پر ان پہ غور نہیں کیا ہوتا۔ تو ابھی ہم یہی غور کرانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں استعارے کی مثالوں کی طرف۔ آپ اپنی نوٹ بک پہ استعارے کی مثالیں یہ ایک ہیڈنگ دے دیں گے، نیچے آپ مثالیں لکھیں گے۔ پہلے ہم وہ مثالیں شیئر کر رہے ہیں جو کتاب میں موجود ہیں، اس کے بعد ہم بڑھیں گے کلام اقبال سے لی گئی مثالوں کی طرف۔ تو پہلی مثال ہے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ دوسری مثال اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ تیسری مثال پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا۔ چوتھی مثال عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے مٹ گئے۔ پانچویں مثال پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ہم نے استعارے کی مثالیں ملاحظہ کر لیں۔ اب کچھ بچوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہوگی، کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے اچھا اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہے نا استعارہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت الجھن رہ گئی تو ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وضاحت کے نام سے آپ ایک ہیڈنگ دے دیں گے اور اس کے نیچے آپ یہ لکھیں گے وہ باتیں جو ہم ان مثالوں سے سیکھ رہے ہیں، جو ہم نے نتائج اخذ کیے ہیں، جو ریزلٹس ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ان مثالوں میں آپ نے ملاحظہ کیا، نمبر 1، استعارے کا استعمال صرف مستعار منہو کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس سے استعارہ لیا جائے۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو چاند جو ہے اس میں مستعار منہو ہے۔ نمبر 2، مستعار لہو جس کے لیے معنی ادھار لیا جائے کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو چاند بیٹے کے لیے کہا، بیٹا تھا مستعار لہو، تو بیٹے کا لفظ جو ہے نہیں آئے گا۔
نمبر 3، مستعار منہو اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعار لہو کے معنی دیتا ہے۔ اب مستعار منہو کیا ہے؟ پہلی مثال میں چاند، تو کیا واقعی چاند سو رہا ہے؟ نہیں، چاند نہیں سو رہا، اس کا بیٹا سو رہا ہے، تو مستعار منہو معنی دے گا مستعار لہو کے۔ چوتھی جو ہے وہ بات ہم سیکھی ہے کہ ان مثالوں میں چاند، ستارے، پاکستانی شیر، بھارتی گیدڑ، عرب کا چاند اور پنڈی ایکسپریس مستعار منہو ہیں، یعنی ان سے معانی ادھار لیے گئے ہیں۔ پانچویں بات آپ لکھیں گے کہ ان مثالوں میں بیٹا، آنسو، پاکستانی فوجی، بھارتی فوجی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شعیب اختر مستعار لہو ہیں، یعنی ان کے لیے معانی ادھار لیے گئے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مستعار لہو جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور آخری بات جو ہم سیکھتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے وہ یہ ہے کہ مستعار منہو اور مستعار لہو میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو چاند کیونکہ خوبصورتی کی مثال ہے، خوبصورت ہے، سفید ہے، تو اور بیٹا بھی جو ہے وہ خوبصورت ہے، پیارا ہے، تو دونوں میں تشبیہی تعلق موجود ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے سیکھیں استعارے میں۔ کیا باتیں سیکھیں؟ ان کو آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو مزید جو ہے یہ ذہن نشین ہو جائیں گی۔ استعارے کے استعمال کے دوران مستعار منہو یعنی جس سے استعارہ لیا جائے صرف وہ لفظ آتے ہیں، مستعار لہو جس کے لیے استعارہ لیا آئے وہ اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، اس کا بیٹا سو رہا تھا، اس نے کہا چاند سو رہا ہے، سننے والا یہ سمجھ لے گا کہ ماں جو ہے پیار سے اپنے بیٹے کو چاند کہہ رہی ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں، کلام اقبال سے ہم نے کچھ مثالیں اکٹھی کی ہیں، کچھ اشعار اقبال کے اکٹھے کیے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ مزید یہ سمجھ سکیں کہ شاعری میں جو ہے استعارہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ آتش کی غزل میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بتوں کا استعارہ استعمال ہوا ہے حسین لوگوں کے لیے۔ حسین لوگ جیسے بات نہیں کرتے، بت جیسے خاموش رہتے ہیں، حسین لوگ جو ہے غرور کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ایٹیچیوڈ ان کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بتوں کا لفظ جو ہے وہ وہاں کیا ہے؟ مستعار منہو ہے، جو کہ کس کے لیے جو ہے لایا گیا ہے؟ حسینوں کے لیے لایا گیا ہے جو مستعار لہو ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اقبال کے شعروں کی طرف۔ تو آپ اپنی نوٹ بک پہ ہیڈنگ دیں گے کلام اقبال سے استعارے کی کچھ مثالیں۔ تو نیچے آپ شعر لکھ سکتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس شعر کے بارے میں ایک یادگار بات یہ ہے کہ جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو میرے نانا جان مرحوم، اس ٹائم خطوں کا زمانہ تھا، تو انہوں نے خط میں جو ہے وہ والدہ محترمہ کے نام جو ہے خط لکھا کرتے تھے، اس میں جو ہے ایک رکا، ایک جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے نام کا بھی ہوتا تھا، اس میں اکثر منتخب اشعار لکھے ہوتے تھے جو زیادہ تر اس میں اقبال کے اشعار ہوتے تھے۔ تو جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو اس میں انہوں نے مجھے گلابی رنگ کے کاغذ پر یہ شعر لکھ کے بھیجا تھا۔ مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ اس شعر کا کیا معنی ہے، لیکن مجھے کیونکہ شعروں سے محبت تھی، اقبال سے محبت تھی، اور نانا جان جو ہیں ان سے محبت تھی، تو اس لیے میں نے وہ شعر یاد کر لیا تھا۔ جب میں کہیں جا کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس شعر میں جو آئینہ جو ہے وہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، جس کی وضاحت ہم آگے چل کے کریں گے۔ تو یہ شعر جو ہے ہم پھر دہرا دیں آپ کے سامنے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پھر آپ دوسرا شعر اقبال کا لکھ سکتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یہ دوسرا شعر آپ لکھ لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ یہ لکھ لیں، میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب، میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب، بہر نظارہ تڑپتی ہے نگاہ بیتاب۔ میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب، بہر نظارہ تڑپتی ہے نگاہ بیتاب۔ ان مثالوں میں آئینہ، آہو اور خورشید مستعار منہو کے طور پہ آئے ہیں، جبکہ ان الفاظ کو دل،
مرد مسلمہ اور محبوب کے لیے مستعار لیا گیا ہے۔ پہلے شعر میں آئینہ جو ہے وہ دل کو کہا گیا ہے، اور آئینہ ساز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ دوسرے شعر میں جو آہو کا لفظ ہے وہ مرد مسلمان کے لیے آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ حرم سے بھٹک چکا ہے، اسلام کے راستے سے دور ہو چکا ہے۔ اور تیسرے شعر میں خورشید کا لفظ جو ہے یہ محبوب کا استعارہ ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا استعارے کا لغوی مفہوم، استعارے کی علم بیان میں جو تعریف ہے وہ آپ کو بتائی۔ اس کے بعد ہم نے استعارے کے ارکان کے بارے میں یعنی مستعار منہو کے بارے میں، مستعار لہو کے بارے میں اور وجہ جامع کے بارے میں آپ کو بتایا۔ پھر ہم نے استعارے کی مثالیں جو کتاب میں دی گئی ہیں وہ آپ کو بتائیں، اور ان مثالوں سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کیے تاکہ استعارے کی پوری تصویر آپ کے ذہن میں بن سکے، استعارے کو آپ جو ہے اچھے طریقے سے اور بآسانی جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ آخر میں اسپیشلی ہم آپ کے لیے لے کر آئے کلام اقبال سے استعارے کی مثالیں، اور ان کی بھی تھوڑی سی ہم نے تفصیل بیان کی، اور اقبال کلام سے جو اپنا تعلق ہے، تعلق خاطر ہے، اس کو بیان کیا۔ تو اب تک ہم نے آپ کے سامنے پہلے حصے میں غزل کا تعارف اور خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، غزل کے مشکل الفاظ کے معنی سے آپ کو آگاہ کیا۔ پھر ہم نے غزل کے اشعار کی تشریح غزل کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ بات غور طلب ہے، غزل کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے غزل کے اشعار کی تشریح کرائی، کچھ خوبصورت شعر بھی آپ کو اس سلسلے میں لکھوائے، اور دوسرے حصے میں غزل کے جو مشقی سوالات کا حل تھا وہ ہم نے پیش کیا۔ آخر میں ہم نے آپ کو استعارے کے بارے میں بتایا۔ امید ہے ان ساری ویڈیوز سے، ان ساری باتوں سے آپ کو اس چیپٹر کی تفہیم میں مدد ملی ہوگی۔ پیپر میں اگر اس میں سے کچھ بھی آئے گا تو آپ اس سے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔